اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکات دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں: ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ تیسرے، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کے مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں۔ اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ دوسرے، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ تیسرے، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب کوئی قصدن ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ کیا آج ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں؟ کیا ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنے کاروبار کو بند کر کے مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم ارکان اسلام کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روزی کا بندوبست کیا، اس کے آگے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین۔